سب سے پہلے میں یہاں موجود ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور ان تمام نوجوانوں کو سلام پیش کرتی ہوں جو مسلسل 26 دن سے کنسسٹنسی کے ساتھ یہاں بیٹھ کر اس ریاست کو ہر روز آئینہ دکھا رہے ہیں، اس ریاست کے پارلیمنٹ کو، اس ریاست کے جوڈیشری کو، اس ریاست کے میڈیا کو اور ہر اس نام نہاد شخص کو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا انسانیت پر ہونے والے جبر کے خلاف یا انسانی حقوق کے لیے کھڑا ہے۔ ہم نے دیکھا ابھی چند لمحے پہلے کہ ہم یہاں پر چند میٹر کی واک کر رہے تھے اور کس طرح جو ہے نا ریاستی پولیس فوراً سے ایکشن میں آ گئی اور ہمیں روکنے پہ تل گئی۔ جب اتنی سی بات پہ جو ہے نا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اتنے زیادہ مشتعل ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم سچ کے بہت قریب ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کر ان کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں۔ ہم اگر اسلام آباد کی سڑکوں پر بلوچ مائیں ہر سال آتی ہیں، وہ اس لیے نہیں آتی کہ وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے آئی ہوں، وہ ہر اس بلوچ کا مقدمہ لے کر آتی ہیں کہ جسے آپ کے ٹارچر سیلز میں، آپ کے زندانوں میں وہ آج تک قید ہے۔ جس لحاظ سے اس ریاست نے بلوچ کی نسل کشی کی ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر یہ اسٹیٹ لاپتہ افراد کو بازیاب بھی کرنا چاہے تو اس کو یہ بھی نہیں پتا میں نے کس شخص کو کس کال کوٹری میں پھینکا ہے اور کس شخص کی لاش میں نے کس زمین میں دبائی ہے۔ یہاں پہ ہم چاہے توتک کی اجتماعی قبروں کی مثال لیں یا ڈیتھ اسکواڈز کے ہاتھوں آئے روز ہونے والے فیک انکاؤنٹرز کی مثال لیں یا ان ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی مثال لیں جو نسل در نسل بلوچ میں منتقل ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ پرامن طور پہ بیٹھے ہیں اور ریاست کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ریاست کا مقصد صرف اور صرف ہمیں خاموش کروانا نہیں ہے، ریاست کا مقصد ہمیں ریاست کے بیانیے کے ساتھ شامل کرنا بھی ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا کی تاریخ میں کون سی اتنی طویل جنگ جو ہے نا چلی ہے۔ گزشتہ 75 سال سے بلوچ کی 3 نسلیں پاکستان کے جبر اور پاکستان کے جنگ کا شکار ہو چکی ہے۔ افغانستان میں بھی امریکہ نے اور ان لوگوں نے جنگ چھیڑی تھی لیکن وہ بھی ختم ہو گئی، لیکن بلوچ پر ہونے والے جنگ کو نہ آج تک ریکگنائز کیا گیا ہے، نہ آج تک اس کو یہ کہا گیا ہے کہ بلوچستان ایک وار زون ہے، نہ انٹرنیشنلی اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کسی بھی مسخ شدہ بے نامی لاش کو جو ہے نا نام دینے کے لیے یا تو یہاں کے لوگ راضی ہیں یا تو باہر کے لوگ راضی ہیں۔ ہم یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں ہم سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے شمار جبر دیکھے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو رات کے اندھیرے میں نیند سے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ان ماؤں نے اپنے بیٹوں کو ایف سی کے ہاتھوں، پولیس کے ہاتھوں، سی ٹی ڈی کے ہاتھوں لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں موجود نوجوانوں نے اپنے دوستوں کو پوسٹر بنتے دیکھا ہے، تصویر بنتے دیکھا ہے۔ تو کیا یہ پولیس اگر ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہمارے آگے کھڑی ہوگی یہ ہمیں روک سکتی ہے؟ بلوچ کا درد جس قدر ہے اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ ہم ہر روز اس ریاست کو آئینہ دکھاتے رہیں تو بھی ہم اس درد کو نہیں دکھا سکتے جو کہ یہ مائیں اپنے اندر لیے بیٹھے ہیں یا جو بلوچ کی جو سرزمین ہے وہ اپنے اندر لیے بیٹھی ہے۔ ہمیں یہاں اس بات کو بھی ایکسپوز کرنا ہے کہ اگر ہم ریاستی بیانیے کو مان بھی لیں کہ دہشت گردی ہے تو کیا ریاست انسداد دہشت گردی کر رہی ہے؟ کیا دہشت گردی کو ختم کر رہی ہے یا مزید دہشت گردی کو کاشت کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ وہی ریاست ہے جس نے کل تک جو کچھ بلوچستان کے علاقوں میں کیا تھا آج وہی چیزیں اس نے ڈی جی خان کے علاقوں میں پھیلا دی ہیں، وہی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، وہی جو ہے نا فیک انکاؤنٹرز، وہی لوگوں کو مسنگ کرنا۔ تو اس جبر سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی کی مزید کاشتکاری ہو رہی ہے اور ہم اس ریاست کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے۔ بلوچستان میں تم نے شروع سے بندوق کا استعمال کیا ہے، یہ تمہاری کم ظرفی ہے کہ تم نے اس قابل نہیں سمجھا کہ تم آ کر بلوچ سے بات کرو۔ اگر اس طرح دیکھا جائے کہ جس طرح گزشتہ 75 سال سے جنگ چل رہی ہے تو بلوچ ایک نسل ہے، تمہارے پاس ایک فوج ہے، نہ نسل ختم ہوگی نہ تمہاری فوج ختم ہوگی۔
تم یہ بتاؤ کہ تم اس مسئلے کا حل چاہتے ہو یا نہیں. تم اپنی سنجیدگی دکھاؤ اس مسئلے پہ. یہاں موجود یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ جو بھائی ہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے. ہم یہاں پہ پکنک منانے نہیں آئے، نہ یہاں پہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں. یہاں موجود ہر لمحہ اس ریاست کے ماتھے پر ایک دھبا ہے. اور جب تک کہ ریاست سمجھتی ہے کہ میں ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتا، میں ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، میں حل نہیں نکالتا، تو مسئلہ دب جائے گا. تو یہ اس ریاست کی سب سے بڑی بھول ہے. اس کی سب سے بڑی بھول یہی ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ انڈیفرنس کے ذریعے یہ جو ہے نا بلوچ کو اپنے بیانیے میں شامل کرے گا یا بلوچ کی ہمت توڑ دے گا. میری بلوچ قوم سے بھی درخواست ہے کہ جس طرح گزشتہ 75 سال سے آپ لوگوں نے جبر کا سامنا کیا ہے، اس جبر کو بھولیے مت. اس جبر کے ذریعے یکجا ہوں اور اپنے اتحاد کے ذریعے، ان بے نامی قبروں کے ذریعے، ان جو ہے نا لاشوں کے ذریعے کہ جنہیں مرنے کے بعد بھی اس ریاست نے مسخ کر کے پھینک دیا، ان کی وجہ سے اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. یہ مت سمجھیں کہ اگر ہم بے حسی کریں گے، اگر ہم جو ہے نا یہاں کسی پروٹیسٹ سے، مسنگ پرسنز کی فیملیز سے یا BYC سے یا چیزوں سے دور رہ کے ہم محفوظ رہیں گے، تو یہ سب سے بڑی بھول ہے. بے حسی، خاموشی اور یوں نظر انداز کر دینا یہ آپ کو محفوظ نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کو انسانیت کی صفوں سے نکال دیتا ہے. اور میں یہاں اسلام آباد میں موجود لوگوں سے کہتی ہوں کہ جانوروں والی خوشی انسانوں کی خوشی نہیں ہونی چاہیے. ہم یہاں روڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے ریسٹورینٹس میں بیٹھے لوگ چائے یا کافی انجوائے کر کے ہماری طرف دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اور میں روز اپنی دوستوں سے کہتی ہوں کہ کیا ضمیر ہوگا ان لوگوں کا کہ جو یہاں موجود لوگوں کو اس قدر جو ہے نا نظر انداز کر رہے ہیں. ہمیں یہاں موجود لوگوں کو نہ صرف کہ اپنے لوگوں کو اتحاد کا پیغام پہنچانا ہے، ثابت قدمی کا پیغام پہنچانا ہے، بلکہ یہاں کے لوگوں کو بھی انسانیت کا پیغام پہنچانا ہے. اور یہاں کے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ محض ایکٹنگ کرنا، محض یوں عدالت کے نام پر، میڈیا کے نام پر سٹیج بنانا یہ ریاستوں کو کامیاب نہیں کرتا ہے. ہمارا یہاں موجود ہر لمحہ جو ہے نا اس ریاست کی ناکامی کا ثبوت ہے. اور اس ریاست کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ بلوچ کو کس طرف دھکیل رہی ہے. بہت شکریہ.